ناظرین آداب، اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر جرار احمد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تعلیم و تربیت، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تعلیمی تحقیق۔ تعلیمی تحقیق کے ذیل میں بنیادی تحقیق، اطلاقی اور عملی تحقیق کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر آپ تعلیمی تحقیق کی بنیادی اقسام جیسے بنیادی، اطلاقی اور عملی تحقیق کو سمجھ سکیں گے۔ تحقیق کے مقاصد اور دائرہ کار پر اظہار خیال کر سکیں گے۔ بنیادی تحقیق کی نوعیت، اہمیت اور اصولوں کی تشکیل میں اس کے کردار کی تفہیم کر سکیں گے، جس میں ایجوکیشنل سسٹمز، کریکولم ڈیولپمنٹ اور انسٹرکشنل اسٹریٹجیز، اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ، پالیسی ڈیسیجن وغیرہ شامل ہیں۔ تعلیمی مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے عملی تحقیق کی حکمت عملی اپنا سکیں گے۔ تعلیمی مسائل میں اطلاقی تحقیق کا عملی استعمال کر سکیں گے، ڈیٹا جمع کرنے، تجزیہ کرنے اور تحقیق کے مختلف مراحل کو جان سکیں گے۔ اساتذہ کے لیے عملی تحقیق کی اہمیت اور کلاس روم میں تدریس کو مؤثر بنانے میں عملی تحقیق کے فوائد کو سمجھ سکیں گے۔ تحقیق کے ذریعے تعلیمی پالیسیوں میں بہتری کے امکانات کو جان جائیں گے۔ تعلیمی تحقیق میں ایمانداری، غیر جانبداری اور درست معلومات کی فراہمی کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔ ناظرین، آئیے سمجھتے ہیں کہ تعلیمی تحقیق کیا ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یا جان لینا چاہیے کہ آج تعلیم میں جو روز افزوں ترقیات ہوتی جا رہی ہیں، یا پوری دنیا میں جو آج علوم کا انفجار ہے، اور آج جو ہمارے سامنے نئے نئے وسائل، نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، اس میں تحقیق کا نمایاں رول ہے۔ اسی طرح سے تعلیم و تعلم کے میدان میں تعلیم و تعلم کا جو کاروبار آج اس طرح سے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور روزانہ ہمارے تعلیم کے میدان میں نئے نئے آلات آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں تعلیم کا ایک بہت ہی زیادہ اور اہم رول ہے۔ آپ سوچئے، پہلے جو ہماری کلاس روم ہوا کرتی تھی وہ لیکچر میتھڈ ہوا کرتی تھی اور بہت پرانے طریقہ کار کو اپنایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ ہم نے ترقی کی اور چارٹ پیپر پر آئے، اور اس کے بعد پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، اور آج کی دنیا میں اگر آپ غور کریں، دیکھیں تو آج ہم AR اور VR پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کوئی ایسی کلاس نہیں ہے جہاں پر پروجیکٹر اور اس جیسے ہمارے پاس آلات نہ لگے ہوئے ہوں۔ یہاں تک کہ آج بہت ساری یونیورسٹیز اور بہت سارے اداروں میں کلاسز، اسمارٹ روم کلاسز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ سب کہیں نہ کہیں اس ترقی کا صحرا کہیں نہ کہیں تعلیمی تحقیق کو جاتا ہے۔ تعلیمی طریقوں میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ آج جو تعلیمی طریقوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، پہلے ہمارے پڑھانے کا جو طریقہ تھا وہ بالکل الگ تھا۔ آج ہم جس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، خاص طور سے آج کی ہماری تدریس اس طریقے کی ہے کہ ہم طالب علم کو اس میں شامل کریں۔ طلبہ ہماری تدریس میں کہیں نہ کہیں مختلف وسائل کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ جب آپ خود کلاس میں جاتے ہیں اور آپ جب طالب علم کے ساتھ روبرو ان سے انٹریکشن کرتے ہیں، تو وہیں پر ضرورت کے مطابق آپ بہت سارے ریسورسز سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہم کرتے ہیں کہ کسی بات پر یا کوئی ہمیں برین اسٹورمنگ کرانا ہے یا پھر کوئی کوئز کرانی ہے، تو وہاں پر ہم آج کے جو نئے آلات ہیں، کوئزلیٹ اور اسی طرح سے کہوت وغیرہ کا استعمال کر کے ہم اپنی تدریس کو مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹو وے پروسیس ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ رہے کہ آج کا جو طالب علم ہے وہ اپنی دنیا میں مگن رہے اور ہم بس اپنی بات کو پیش کر کے چلے جائیں۔ آج کے تعلیم میں اس بات پر سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے
اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کو بہتر بنایا جا سکے، طلبہ کو اپنے سبق میں کیسے شامل کیا جا سکے، تو یہ سب جو کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں اس کا سہرا تعلیمی تحقیق کو جاتا ہے۔ تعلیمی تحقیق کے موضوعات کی اگر ہم بات کریں تو تعلیمی تحقیق اس بات پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے کہ اس وقت تعلیمی مسائل کیا کیا ہیں، تعلیم و تعلم میں جو لوگ ہیں ان کو کون سے مسائل درپیش ہیں، طلبہ کے سامنے کون سی دشواریاں ہیں، اساتذہ کے سامنے کون سی دشواریاں ہیں، منتظمین کیسے مسائل سے دوچار ہیں، ان سب مسائل کو دور کرنے کے لیے تعلیمی تحقیق ناگزیر ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی تحقیق کس طرح سے کی جائے، کون سے طریقے اس کے لیے بہتر ہیں، کون سے میتھڈ کا استعمال کیا جائے، یہ سب جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو اگر ہم تعلیمی تحقیق کے حوالے سے بات کریں تو تعلیمی تحقیق نیا علم پیدا کرنے، موجودہ علم کی توثیق کرنے یا عملی مسائل کو حل کرنے کے لیے سوالات یا مسائل کی چھان بین کا ایک منظم اور سائنسی عمل ہے، اور جب تعلیمی مسائل، طریقوں اور پالیسیوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے تو اسے تعلیمی تحقیق کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تعلیمی تحقیق کے حوالے سے اس تمہیدی گفتگو سے سمجھ گئے ہوں گے کہ تعلیمی تحقیق کیا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ بات کرتے ہیں تعلیمی تحقیق کے مقاصد کے حوالے سے کہ آخر تعلیمی تحقیق کیوں کی جاتی ہے، تعلیمی تحقیق کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہم تعلیمی تحقیق کریں۔ تو تعلیمی تحقیق متعدد مقاصد کو پورا کرتی ہے، جس میں تعلیمی مظاہر کو سمجھنا، یعنی تعلیمی فینامینا جو ہیں اسے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم تعلیمی تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پالیسی اور عمل کہ کس طرح کی پالیسیاں ہیں اور کس طرح کی پریکٹسز اس وقت جاری و ساری ہیں، اس کو جاننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے، اور کیسی پالیسیاں آگے بنانی چاہیے، کیسی پریکٹسز آگے بنانی ہوں گی تاکہ یہ جو ہمارا تعلیم کا میدان ہے یا جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے اور بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے اور جاری اور ساری رہ سکے، اس لیے تحقیق کی جاتی ہے۔ اور تیسرا مقصد ہے عملی مسائل کا حل۔ تعلیمی تحقیق اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کلاس روم میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے یا تعلیم و تعلم کے میدان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے، اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم تعلیمی تحقیق کرتے ہیں۔ اور تعلیمی تحقیق اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اگر ہر کوئی اپنے اپنے طور سے اپنے اپنے مسائل کو حل کرے گا اور اس کا جنرلائزیشن نہیں ہو سکے گا تو پھر دنیا نے آج جو اس طرح سے ترقی کی ہے کہ یہاں ایک کوئی چیز ایجاد ہوئی اور آنے واحد میں پوری دنیا اس سے متعارف ہو گئی، تو ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب تحقیق آپ نے کہیں پہ کر لیا تو جتنے افراد تعلیم و تعلم کے میدان سے جڑے ہیں اس تحقیق کے بارے میں جانیں گے اور پڑھیں گے، اور اگر ان کو اس طریقے کے مسائل ان کے سامنے درپیش ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سے بصیرت حاصل کر کے وہ ایسے مسائل کو دور کر سکیں گے۔ اور دوبارہ پہیے کی ایجاد کی جیسے بات کہی جاتی ہے کہ ڈو ناٹ ری انوینٹ دا ویل، یعنی بار بار آپ کو پہیے کی ایجاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی بصیرت سے، اپنی انسائٹ سے اور دوسروں کے تجربات سے اگر آپ اپنے مسائل کو آج حل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لے رہے ہیں، بچا لے رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں تحقیق کریں تاکہ جو اس میں دوسرے آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ اس سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تعلیمی مظاہر کو سمجھنا اس مقصد کے تحت ہم کیا کیا چیزیں جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ تو تعلیمی مظاہر یہ دریافت کرنا کہ طلبہ کیسے سیکھتے ہیں، اساتذہ کیسے پڑھاتے ہیں اور تعلیمی نظام کیسے کام کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں
کہ بہت ساری لرننگ کی تھیریز ہمارے پاس ہیں، بہت سارے تحقیقی طریقہ کار ہمارے پاس ہیں، بہت طرح کے آج ہمارے پاس تعلیمی نظام ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے سیکھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے پڑھا رہا ہے، اور مختلف طرح کے نظام تعلیم ہمارے سامنے چل رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ طالب علم اس بات کو، اس مسئلے کو یا اس عنوان کو کیسے بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تحقیق کریں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس تعلیمی فینامنا کو سمجھیں کہ فلاں اسکول کے اگر بچے اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو جب اسی کا ہم پتہ لگاتے ہیں تو یہی تعلیمی مظاہر کو سمجھنا کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اساتذہ کیسے پڑھاتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، کون سے آلات کا استعمال کر رہے ہیں، کون سی میتھڈولوجی کا استعمال کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو جب ہم جانتے ہیں اور اس جاننے کے پیچھے ہماری اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے اسے بہتر بنایا جائے، اور اگر یہ بہتر ہے تو کس طرح سے اس کو جنرلائز کر دیا جائے تاکہ تمام لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اساتذہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی تدریس کو ایکٹیویٹی مرکوز بنائیں، سرگرمی مرکوز بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ جب ہم اپنی تدریس کو سرگرمی مرکوز کرتے ہیں تو طالب علم اس بات سے یا اس موضوع کے حوالے سے اس کی تفہیم میں بہتری آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے اس بات کو سیکھتا ہے۔ کیونکہ برسوں پہلے کسی نے یہ بات کہی تھی، میں نے سنا، میں بھول گیا، میں نے دیکھا، مجھے یاد رہا، میں نے کیا، میں سیکھ گیا۔ تو اس طرح سے یہ تعلیمی فینامنا کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مثلاً ان عوامل کی چھان بین کرنا جو طالب علم کی حوصلہ افزائی کو متاثر کرتے ہیں، یہ ایک تعلیمی فینامنا ہے جسے تحقیقی مقاصد کے تحت دیکھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تحقیق کا دوسرا مقصد پالیسی اور عمل ہے۔ تعلیمی پالیسیوں اور کلاس روم کے طریقوں کی رہنمائی کے لیے ثبوت پر مبنی بصیرت فراہم کرنا۔ پالیسیاں اور پریکٹسز ثبوت پر مبنی بصیرت فراہم کرتی ہیں کہ کون سی تعلیمی پالیسی، کون سا عمل، کون سی پریکٹس طلباء کے لیے کلاس روم میں معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ اسی طرح سے کون سی پالیسیاں، کون سے طریقہ کار اساتذہ کے لیے تدریس کے وقت ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ اس طرح سے شمولیاتی تعلیم کی پالیسیوں کی تاثیر پر تحقیق پالیسی اور عمل کی مثال ہوگی کہ اس میں اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شمولیاتی تعلیم کی جو پالیسیاں ہیں وہ کس حد تک تعلیم پر اثر انداز ہو رہی ہیں، کس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا فینامنا ہمارے سامنے ہے اور یہ پالیسی اور عمل کے زمرے میں آئے گا۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں تعلیمی تحقیق کے تیسرے مقصد پر۔ تیسرا مقصد ہے عملی مسائل کا حل۔ تعلیم میں حقیقی دنیا کے چیلنجوں سے نپٹنا، جیسے خواندگی کی شرح کو بہتر بنانا یا ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنا، ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے، گورنمنٹ کے سامنے ایک مسئلہ ہے، یا استاد کے سامنے ایک مسئلہ ہے، یا منتظمین کے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ آج جو خواندگی کی شرح ہے یا ترک تعلیم کی جو شرح ہے وہ کیوں زیادہ ہو رہی ہے، خواندگی کی شرح کیوں کم ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے، چنوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس مسئلے سے ہم کیسے نپٹیں، اس چنوتی کو کیسے ہم دور کریں، تو اس کے لیے ان چنوتیوں کو، ان مسئلے کا سدباب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تحقیق کریں۔ مثال کے طور پر پڑھنے میں مشکلات کا سامنا کرنے والوں کی ذاتی توجہ، فونیٹک ٹریننگ یا انٹریکٹیو ریڈنگ سیشن سے مدد کرنا کہیں نہ کہیں ان کے لیے بہتر اور اچھا ثابت ہوگا۔ یعنی کہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ پڑھنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، اب ان کے اس مسائل کو ہم کس طرح سے دور کریں۔ تو ہم نے
ذاتی توجہ مرکوز کی، اور وہ ذاتی توجہ کہیں نہ کہیں تحقیق کی طرح تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے سامنے کیا مسئلہ ہے۔ پھر جب ہمیں مسئلہ کا پتہ چل گیا ذاتی توجہ سے، تو پھر ہم نے ان کے فونیٹک کی ٹریننگ کی، یا ان کے لیے انٹریکٹیو ریڈنگ سیشنز کا انعقاد کرایا، یا ان کو لینگویج لیب میں ہم لے کر گئے اور ان کو بتایا کہ اس لفظ کا تلفظ یہ ہے، اس چیز کو آپ ایسے پڑھنا ہے، اس جملے کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی، اور پھر اس طرح سے ہماری اس مدد سے طلبہ سیکھ گئے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے جو عملی مسئلہ تھا اس کا ہم نے حل نکالا، اس کا ہم نے سد باب کیا۔ تو اب یہی تحقیق کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر کچھ عملی مسائل ہیں تو ان کا بھی ہم حل کر سکیں۔ تعلیمی تحقیق کے مقاصد میں اور بھی کئی باتیں شامل ہیں، جیسے ایک مسئلہ ہمارے سامنے ترک تعلیم کی بڑھتی ہوئی شرح ہے، تو اب ترک تعلیم کی شرح کو کم کرنے کے لیے مینٹورنگ سیشن یا مینٹورنگ سسٹم، کیریئر کاؤنسلنگ اور تعلیمی مشاورت کا استعمال اس عملی مسئلے کا حل ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے تعلیمی تحقیق کے مقاصد کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں تحقیق، تھیوری اور پریکٹس کے درمیان تعلق یعنی ریلیشن شپ کی۔ تو تحقیق تھیوری تیار کرتی ہے جو پریکٹس سے واقف کراتی ہے، پریکٹس فیڈ بیک فراہم کرتی ہے اور تحقیق کے لیے نئے سوالات اٹھاتی ہے، جس سے مسلسل بہتری کا ایک سائیکل بنتا ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تحقیق، تھیوری، پریکٹس اور انوویشن آپ کے اس تصویر میں دکھ رہا ہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب تحقیق جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں امپیریکل ایویڈنس اینڈ فاؤنڈیشن اس میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریم ورک، گائیڈنگ اپلیکیشنز، ریئل ورلڈ اپلیکیشن اینڈ ایکسپیرینسز، کنٹینیوس امپرومنٹ اینڈ نیو آئیڈیاز کی تحقیق میں یہ تمام باتیں اور چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ محقق جب تحقیق کرتا ہے تو کوئی نظریات قائم کرتا ہے، کوئی فنامنا کے مسئلے کو حل کرتا ہے، پھر اس کے بعد محقق جب تحقیق کرتا ہے تو کسی موضوع پر تحقیق کرتا ہے اور اس سے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، کبھی اس سے وہ نظریات کو قائم کرتا ہے تو کبھی کسی پریکٹس پر عمل کرتا ہے، اور پھر جا کر کے کہیں نہ کہیں انوویشن یعنی نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو تحقیق اور تھیوری اور پریکٹس کے درمیان اس سے تعلق صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ آئیے اب تحقیق، تھیوری اور پریکٹس کے درمیان تعلق کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کولیبریٹیو لرننگ پر ایک نظریہ کلاس روم میں گروپ پر مبنی سرگرمیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کولیبریٹیو لرننگ پر جو نظریہ ہمارے سامنے ہے، جو تھیوری ہمارے سامنے ہے، کہیں نہ کہیں وہ تحقیق کی ہی دین ہے۔ تو وہی تحقیق ہم کو لے کر جاتی ہے ایکٹیویٹی بیسڈ سرگرمی کی طرف۔ تو یہ جو سرگرمی ہے یہی پریکٹس کہلاتی ہے، اور پھر پریکٹس کے بعد اثر کے لیے اس چیز کو جانچا جاتا ہے کہ اس جو سرگرمی کا انعقاد عمل میں لایا گیا وہ طلبہ کی لرننگ میں کتنی مفید اور معاون ثابت ہوئی۔ تو یہی جو جانچنا ہے یہ بھی تحقیق کہلاتا ہے۔ تحقیق کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ کون سے طریقہ کار کو ہم اپنائیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ زیادہ مفید ہوگی، تو اس کی ہم نے پریکٹس کی، اس طرح سے اس کے لیے ہم نے انٹرونشن دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے جانچا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاں اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک طرح کی تحقیق ہے، اور یہ تحقیق تھیوری اور پریکٹس کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تعلیمی تحقیق کی اقسام پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک ہم نے تعلیمی تحقیق کے مقاصد پر بات کی، اب آئیے اس کے اقسام پر بات کرتے ہیں۔ تعلیمی تحقیق کی اقسام میں بیسک ریسرچ، اپلائیڈ ریسرچ، ایکشن ریسرچ شامل ہیں۔ بنیادی تحقیق یعنی بیسک ریسرچ اس کو بنیادی علم کے فروغ پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اسی طرح سے اپلائیڈ ریسرچ یعنی اطلاقی تحقیق، اس کا مقصد عملی مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے ایکشن ریسرچ یعنی عملی تحقیق، عکاسی یعنی ریفلیکشن اور عمل کے ذریعے پریکٹس کو بہتر بنانے پر
توجہ مرکوز کرتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب بنیادی تحقیق کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی تحقیق، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بنیاد بناتی ہے۔ بنیادی تحقیق، جسے بنیادی یا خالص تحقیق بھی کہا جاتا ہے، بنیادی اصولوں اور نظریات کے علم اور تفہیم میں اضافے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بنیادی تحقیق کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ آج اس پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی تحقیق ہی کسی بھی چیز کی بنیاد بنتی ہے، بیس بنتی ہے۔ اگر ہم کوئی اپلائیڈ ریسرچ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد بنیادی تحقیق سے ملتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق بنیادی تحقیق سے ہوتا ہے۔ آج بہت ساری جو ہمارے سامنے لرننگ تھیوریز آئی ہیں، چاہے وہ وائیگوٹسکی کی ہو یا پھر جان پیاجے کی ہو، کہیں نہ کہیں وہ سب جو بنیادی تحقیق کے دائرے میں ہونے کے ساتھ ساتھ انہی کے ذریعے سے آج ہم اپنی تحقیق کو، اپنے تعلیم کو بہت آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بنیاد ہمارے لیے بنا دی تھی۔ تو اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو یہ بات اخذ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ بنیادی تحقیق بنیادی اصولوں اور نظریات کے علم اور تفہیم میں اضافے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ فوری عملی اپلیکیشنز کی بجائے نظریاتی وضاحتوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اگر ہم بنیادی تحقیق کرتے ہیں تو یہ تحقیق فوری طور سے ہم کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، اس میں بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے، خرچ بھی ہوتا ہے اور بہت سارے ریسورسز بھی ہمارے لیے درکار ہوتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں اس تحقیق کے نتیجے میں ایک نظریہ قائم ہوتا ہے اور پھر ہم اس نظریے کو بنیاد بنا کر آگے اپنے کام کو آسان بناتے ہیں۔ بنیادی تحقیق کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہے، بہت ہی منظم طریقے سے اس میں انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد فنڈامنٹل پرنسپلز اور نیو نالج ایکویزیشن، فنڈامنٹل پرنسپل یعنی بنیادی اصول وضع کیے جاتے ہیں کہ کس چیز کے لیے کون سا اصول رہے گا۔ آج جو دنیا میں یا تعلیم و تحقیق کے میدان میں جتنے اصول آئے ہیں، جتنے بھی نظریات قائم ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں تعلیمی تحقیق میں بنیادی تحقیق کا وہ کردار رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمارے پاس آج بہت ساری باتوں اور چیزوں کے لیے بنیادی اصول ہیں۔ بنیادی تحقیق کے ذریعے سے ہم نئے نالج کا، بنیادی تحقیق کے ذریعے ہم نئے علوم کا حصول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن فراہم کرتی ہے، اسی طرح سے یہ تھیوریٹیکل ایکسپلوریشن فراہم کرتی ہے اور بنیادی تحقیق کا سائنٹیفک کنٹریبیوشن بہت اہم ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں بنیادی تحقیق کے مقصد کے حوالے سے کہ آخر بنیادی تحقیق کا کیا مقصد ہے، بنیادی تحقیق کن مقاصد کے تحت کی جاتی ہے، کیا ضرورت پڑتی ہے، اگر نہ کریں تو کیا ہوگا۔ ناظرین، بنیادی تحقیق کے ذریعے سے ہی ہمیں نظریات ملتے ہیں، تصورات ملتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ ہماری تعلیم کی بنا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بنیادی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ بنیادی تحقیق کے مقصد سے اس کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ بنیادی تحقیق کا پہلا مقصد نئے نظریات اور تصورات وضع کرنا ہے۔ اس سے بنیادی علم کا فروغ ہوتا ہے جس کا اطلاق مختلف شعبوں میں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج جو ہمارے سامنے پیاجے کے وقوفی ترقی کا نظریہ ہے، تو اس سے تعلیم کے میدان میں اور بہت سارے دوسرے میدانات میں، تعلیم سے یہاں پر میری مراد ایجوکیشن ہے، اسی طرح سے بہت سارے دوسرے میدان جیسے فلسفہ، نفسیات اور دوسرے شعبہ جات میں اس کا استعمال بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور اسی بنیاد کی بنا پر ہم اپنے تعلیمی کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی ہمیں بصیرت بھی فراہم کر رہی ہے کہ کیسے طلبہ کی لرننگ میں ہم اضافہ کریں، کیسے طلبہ کس بات کو کیسے سمجھتے ہیں، تو یہ سب باتیں انہی نظریات کی دین ہیں۔ بنیادی تحقیق کا دوسرا مقصد بنیادی میکانزم اور تعلقات کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔
اس میں اس امر کی تحقیق کی جاتی ہے کہ کچھ مظاہر کیسے اور کیوں ہوتے ہیں۔ مثلا اس بات کا مطالعہ کرنا کہ دماغ میں میموری کے عمل کیسے کام کرتے ہیں۔ اب آپ خود غور کریے کہ کلاس روم میں اگر اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے کہ کوئی طالب علم کسی بات کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو اب آپ نے وہاں پر عملی تحقیق کی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوا، اطلاقی تحقیق کی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوا، لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ دماغ میں میموری کے عمل کیسے کام کرتے ہیں۔ اس کا کلاس روم سے ڈائریکٹ یعنی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم دماغ میں میموری کے عمل کو سمجھ جائیں گے تو بہت ساری باتوں کو ہم سمجھا سکیں گے، بتا سکیں گے، ہمیں سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس بات کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہیں پر جو ابھی یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس کو سسٹمیٹک وے میں پریزنٹ نہ کریں تو پھر ہمیں اس کو یاد کرنا یا باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا اندازہ اسی طرح سے ہوا ہے کہ دماغ میں جو میموری کا عمل ہے وہ ایک سسٹمیٹک وے میں ایک منظم طریقے سے چلتا ہے، تو اس وجہ سے اب بنیادی تحقیق کا مقصد میکانزم اور تعلقات کو دریافت کرنا ہوتا ہے، اور اس بات کا مطالعہ کرنا اس کی مثال ہو جائے گی کہ دماغ میں میموری کے عمل کیسے کام کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اس مثال کے ذریعے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ بنیادی میکانزم اور ان کے درمیان تعلقات کو کیوں دریافت کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں بنیادی تحقیق کی خصوصیات کے حوالے سے کہ بنیادی تحقیق کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بنیادی تحقیق نظری اور تجریدی ہوتی ہے۔ اس میں مخصوص اطلاق کے بجائے عام اصولوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ یہ اس تحقیق کا خاصہ ہے کہ کسی ایک بات پر اطلاق کے بجائے، کسی ایک چیز پر کام کرنے کے بجائے یہ عام اصول پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے کہ ایک بنیاد فراہم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل اپلیکیشن سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے میموری کی مثال دیتے وقت آپ کو بتایا کہ اس طرح کی تحقیق کا تعلق براہ راست پریکٹیکل اپلیکیشن سے نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد صرف علم کو آگے بڑھانا ہے، حالانکہ یہ مستقبل میں عملی اطلاق کا باعث بن سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ میموری کی تحقیق کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس وقت اس کا کوئی عملی اطلاق نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ جب کوئی شخص یہ جان جاتا ہے کہ میموری کا عمل کس طرح سے کام کرتا ہے دماغ میں، پھر اسی بات کو، اسی نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنی کلاس میں طلبہ کو باتوں کو سسٹمیٹک انداز میں جب سمجھانا شروع کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا عملی اطلاق بھی وجود میں آ جاتا ہے، مگر اس کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں میموری پر تحقیق کی گئی اور پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد جب لوگوں نے سمجھ لیا کہ دماغ یا میموری اس طرح سے کام کرتی ہے تو پھر اس کے بعد کلاس روم میں اساتذہ اپنے طلبہ کو اس طرح سے سمجھانا شروع کیے۔ بنیادی تحقیق کی تیسری خصوصیت مضبوط اور منظم، درستگی اور معتبریت کو یقینی بنانے کے لیے سخت سائنسی طریقوں کی پیروی کرتا ہے۔ ہم جب عملی تحقیق یا اطلاقی تحقیق کرتے ہیں تو اس کے لیے سخت سائنسی طریقے نہیں اپناتے ہیں، جبکہ ہم بنیادی تحقیق کرتے ہیں تو اس میں سخت سائنسی طریقے اس لیے اپنائے جاتے ہیں کہ وہ نظریات فراہم کرتا ہے، اور وہی نظریات کئی ایک باتوں کی بنیاد بنتے ہیں، اس لیے وہاں پر اتنے سخت سائنسی طریقے اپنائے جاتے ہیں تاکہ آگے اس میں کہیں پر بھی کسی طرح کی دشواریاں نہ آئیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی تحقیق کی تین خصوصیات، نظری اور تجریدی، پریکٹیکل اپلیکیشن سے براہ راست تعلق کا نہ ہونا، مضبوط اور منظم ہونا شامل ہیں۔ ناظرین، بنیادی تحقیق میں استعمال ہونے والے طریقوں پر اب نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں تین طریقوں کا استعمال ہوتا ہے: تجرباتی، طولانی مطالعہ اور نظریاتی ماڈلنگ۔
تجرباتی مطالعہ مفروضے کو جانچنے کے لیے کنٹرول شدہ تجربات، مثلاً یادداشت پر نیند کے اثرات کی جانچ کرنا تجرباتی مطالعے کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح سے دوسرا طریقہ طولانی مطالعہ، ترقی یا رجحان کو سمجھنے کے لیے وقت کے ساتھ تبدیلیوں کا پتہ لگانا، مثلاً ابتدائی بچپن کی تعلیم کے طویل مدتی اثرات کا مطالعہ کرنا طولانی مطالعے میں شامل ہے۔ نظریاتی ماڈلنگ، مظاہر یعنی فینامنا کی وضاحت کے لیے فریم ورک تیار کرنا، مثلاً طلباء کو زبان کی مہارت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایک ماڈل بنانا۔ اس کی دوسری مثال اس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ریاضی کی تعلیم میں شامل وقوفی عمل کی چھان بین کرنا، جیسے کہ طلباء الجبرا یا جیومیٹری جیسے تجریدی تصورات کو کیسے سمجھتے ہیں، یہ نظریاتی ماڈلنگ کی مثال ہوئی۔ تو اس طرح سے اس کی 3 طریقے ہمارے سامنے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں بنیادی تحقیق کے فوائد کی۔ بنیادی معلومات فراہم کرنا، نظریاتی تفہیم کو آگے بڑھانا اور جدت کی حوصلہ افزائی کرنا بنیادی تحقیق کے فوائد میں شامل ہیں۔ بنیادی معلومات کس طرح سے یہ فراہم کرتی ہے؟ نظریہ بنیاد بناتا ہے جو اطلاقی تحقیق سے واقف کراتا ہے اور پریکٹیکل پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اکتسابی نظریات پر بنیادی تحقیق نے تدریسی حکمت عملیوں کو پیش کیا ہے، جیسے اسکیپ فولڈنگ اور فعال اکتسابی طریقہ، تو کہیں نہ کہیں یہ بنیادی معلومات کی فراہمی کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ دوسری خوبی نظریاتی تفہیم کو آگے بڑھانا، بنیادی اصولوں اور مظاہر کے بارے میں ہماری سمجھ کو وسعت دیتا ہے۔ مثلاً جان پیاجے کا علمی تعمیر پسندی اور وائگوٹسی کا سماجی تعمیر پسندی کا نظریہ کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوگا۔ آج جو ہمارے سامنے وائگوٹسی کا نظریہ ہے اور اسی طرح سے جان پیاجے کا جو علمی نظریہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم تعمیر پسندی اور کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کلاس روم کی تشکیل کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری خوبی جو ہے وہ ہے جدت کی حوصلہ افزائی، اکثر غیر متوقع دریافتوں اور انکوائری کے نئے شعبوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلاً نفسیات میں بنیادی تحقیق نے تعلیمی ٹیکنالوجی میں ترقی کے دریچوں کو وا کیا ہے، تو یہ جدت کی حوصلہ افزائی ہے کہ ٹیکنالوجی ایک نئی چیز ہے۔ بنیادی تحقیق کی لیمیٹیشنز کی اگر بات کریں تو فوری طور پر عملی اطلاق اس کا نہیں ہوتا، چونکہ یہ ایک نظریہ فراہم کرتی ہے، ایک اصول فراہم کرتی ہے، تو اصول جب بنائے جاتے ہیں یا جب اصول کی تشکیل ہوتی ہے تو اس میں ایک وقت لگتا ہے اور اصول فوری اطلاق کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ نتائج اکثر نظریاتی ہوتے ہیں اور عملی حل میں یا روبہ عمل لانے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ مثلاً دماغ میں اعصابی نیٹ ورکس پر تحقیق کلاس روم کی تدریس کو فوری طور پر متاثر نہیں کر سکتی ہے کہ کبھی کسی وقت میں اعصابی نیٹ ورکس پر تحقیق کی جا رہی ہو اور ایک لمبا وقفہ تحقیق میں لگا اور پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد تدریس میں اسے شامل کیا جا سکے گا۔ بنیادی تحقیق کی حدود میں وسائل کی کثرت اور وقت طلب دونوں باتیں شامل ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس میں وسائل درکار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے۔ بنیادی تحقیق کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے جس کے لیے زیادہ فنڈنگ، مہارت اور وقت درکار ہوتا ہے۔ مثلاً لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز جو طویل عرصے سے طلباء کی نشو و نما کا پتہ لگا رہی ہیں، تو یہ جو ہم پتہ لگا رہے ہیں تو اس میں ایک لمبا وقت لگتا ہے اور کہیں نہ کہیں بہت سارے وسائل اس کے لیے درکار ہوتے ہیں، اور ان وسائل کے علاوہ بہت زیادہ پیسہ اور ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسکلڈ ہوں۔ اگر غیر مہارتی اشخاص کا
انتخاب کر لیا جائے، ایسے افراد کا انتخاب کر لیا جائے جو اپنے پیشے کے تئیں یا اس تحقیق سے متعلق مہارت نہ رکھتے ہوں، تو پھر یہ تحقیق بے سود ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے مطالعے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور وسائل بھی زیادہ لگتے ہیں، فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور مہارت کے ساتھ ساتھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کی حدود میں یہ بھی شامل ہے کہ اکثر اسے غیر متعلقہ سمجھے جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جیسے پالیسی ساز یعنی پالیسی بنانے والے، اساتذہ اور ایڈمنسٹریشن کے افراد یعنی منتظمین نظریاتی بصیرت پر فوری حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج آپ خود غور کریں کہ ہم اکثر ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمارا فوری فائدہ ہو، ہم اس بارے میں یا اس تعلق پر بہت کم سوچتے ہیں، ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے کہ کیا ہی کسی شخص نے کیا ہی خوب بات کہی تھی کہ انسان کو اپنے نقصان کے نفع اور نفع کے نقصان سے واقف رہنا چاہیے۔ تو اگر اب ہم غور کریں تو آج ہم اپنے بس نفع کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کون سی چیز، کون سا عمل ہمارے لیے فوراً نفع بخش ثابت ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم بنیادی تحقیق پر اگر بات کریں تو یہ دوسرے فارمولے پر عمل کرتی ہے کہ اس میں ہمیں فوراً نفع نہیں ملتا ہے، لیکن بعد میں اگر آج ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارے وسائل زیادہ لگ رہے ہیں، وقت زیادہ لگ رہا ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ نظریات ڈیولپ ہو جاتے ہیں، فروغ پا جاتے ہیں، تو وہ پوری رہتی دنیا تک قائم رہتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح سے ہم نے الگ الگ کر کے دیکھا کہ بنیادی تحقیق کی خصوصیات اور لمیٹیشنز کیا کیا ہیں۔ اب آئیے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، ان دونوں پر ایک ساتھ نظر ڈالتے ہیں۔ تو بنیادی تحقیق کے پروز میں تفہیم میں اضافہ، اطلاقی تحقیق کے لیے پلیٹ فارم کی فراہمی، سائنٹیفک علوم کی تشکیل، نظریاتی تصورات کی وضاحت، تکنیکی جدت کی صلاحیت اس کی خصوصیات میں شامل ہیں، جبکہ اس کی حدود میں فوری اطلاق کی معدومیت اور یہ وقت طلب ہونے کے ساتھ ساتھ فنڈ کی اس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور غیر متوقع ماحصل قلیل مدتی اثرات اس کے اور یہ قلیل مدتی اثر نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں یہ اس کی حدود میں شامل ہوگا۔ ناظرین، اب تک ہم نے بات کی بنیادی تحقیق کے حوالے سے، آئیے اب بات کرتے ہیں اطلاقی تحقیق اور دیکھتے ہیں کہ اطلاقی تحقیق کیا ہے۔ اطلاقی تحقیق یعنی اپلائیڈ ریسرچ ایک منظم تحقیق ہے جو عملی مسائل کو حل کرنے یعنی اطلاقی مسائل کو حل کرنے اور تعلیمی طریقوں اور پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے کہ کون سا تعلیمی طریقہ اور کون سی پالیسی تعلیم کے لیے کارگر ثابت ہو رہی ہیں، کس طرح کے تعلیمی طریقے، کس طرح کی پالیسیاں تعلیمی اداروں کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہیں، یا کون سی تعلیمی پالیسی اور کون سا تعلیمی طریقہ مفید ثابت ہوگا، اس بات پر اطلاقی تحقیق میں ریسرچ کی جاتی ہے۔ اس بات کے لیے اطلاقی تحقیق ہمارے لیے مناسب اور موزوں ہوتی ہے۔ یہ مخصوص مسائل کو حل کرنے اور تعلیم میں حقیقی دنیا کی چنوتیوں کے لیے عملی حل فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، اور کئی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جیسے عملی اطلاق، کولیبریشن، تکنیکی جدت، بہتر حفظان صحت، سماجی پریکٹس وغیرہ۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ کے مقاصد پر۔ مخصوص تعلیمی مسائل کا حل۔ اپلائیڈ ریسرچ تدریس، اکتساب اور انتظامیہ میں مسائل کی نشاندہی اور حل پیش کرتی ہے، یعنی اپلائیڈ ریسرچ پہلے مسئلے کی شناخت کرتی ہے کہ تدریس میں یا اکتساب میں یا انتظامیہ میں کس طرح کے مسائل ہیں، کس طرح کے مسائل سے وہ دوچار ہیں، اور پھر اس کے بعد ان مسائل کی نشاندہی کے بعد اس کا حل پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ریاضی میں طالب علم کی کم کارکردگی کی وجوہات کی چھان بین کرنا اپلائیڈ ریسرچ کے زمرے میں
آئے گا، یعنی یہ ایک مخصوص مسئلہ تھا کہ طالب علم کی کم کارکردگی ہمارے سامنے تھی، تو اب اس کی وجوہات کی چھان بین کرنا یہ تعلیمی تحقیق میں اپلائیڈ ریسرچ کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا مقصد بہتر فیصلہ اور پالیسی کی ترقی، پالیسی بنانے والوں اور معلمین کے لیے ثبوت پر مبنی سفارشات فراہم کرنا اس کی دوسری خصوصیت میں شامل ہے۔ مثلاً حاضری کو بہتر بنانے میں اسکول فیڈنگ پروگراموں کی مؤثریت پر تحقیق۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے حکومت ہند کا مڈ ڈے میل پروگرام اسکولوں کے لیے جاری اور ساری ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور جب اس کے فائدے یا اس کی مؤثریت پر تحقیق کی جائے گی اور پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ پروگرام جو ہے کتنا نفع بخش ثابت ہو رہا ہے اور یا اس کے کیا اثرات ہیں، تو یہی تحقیق اپلائیڈ ریسرچ کہلائے گی، اور اس کا تعلق بہتر فیصلہ اور پالیسی کی ترقی سے ہوگا۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ کی خصوصیات کے حوالے سے۔ پہلی خصوصیت قابل عمل اور مسئلہ مرکوز، اس سے فوری اور ٹھوس نتائج ملتے ہیں۔ دوسری خصوصیت تعاونی یعنی کولیبریٹیو ان نیچر، اطلاقی تحقیق میں اکثر اسٹیک ہولڈرز جیسے اساتذہ، منتظمین اور پالیسی ساز کے ساتھ کولیبریشن شامل ہوتا ہے۔ آپ خود غور کریں، جو مڈ ڈے میل کی مثال دی گئی تو کہیں نہ کہیں اس سے اساتذہ کا بھی تعلق ہے، اسکول کے منتظمین کا بھی تعلق ہے، اور جو ہمارے ملک کے پالیسی میکر ہیں ان سے بھی اس بات کا تعلق ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اطلاقی تحقیق کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں کولیبریشن شامل ہوتا ہے۔ اطلاقی تحقیق کی تیسری خصوصیت سیاق و سباق پر مبنی ہونا، کسی خاص تعلیمی ترتیب یا سیٹنگ میں یا آبادی میں مسائل کو حل کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے کہ اس خاص آبادی میں یا اس خاص ماحول میں یا اس خاص سیٹنگ میں کون سا مسئلہ ہے اور اسے کس طرح سے حل کیا جائے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے جب تحقیق کا انعقاد کیا جاتا ہے تو یہی تحقیق اطلاقی تحقیق کہلاتی ہے، جسے ہم اپلائیڈ ریسرچ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ میں استعمال ہونے والے طریقوں پر۔ پہلا طریقہ سروے اور سوال نامہ، رجحانات اور پیٹرن کی شناخت کے لیے ایک بڑے نمونے سے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ریموٹ ٹیچنگ کی چنوتیوں کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کا سروے کرنا۔ اب اساتذہ کہیں اور ہیں اور سروے کرنے والا کہیں اور ہے، اور ایک دو لوگوں سے صرف سروے کر لینا ریسرچ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، یہ ریسرچ کا ڈرا بیک ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک بڑے نمونے کا انتخاب کیا جائے اور پھر ان سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، اور اگر کوئی دوسرا طریقہ ہم اپناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کٹھن اور مشکل ہوگا، خاص کر جب ہم ریموٹ ٹیچنگ کی چنوتیوں کو سمجھ رہے ہوں۔ تو یہ طریقہ کار جو اپنایا جا رہا ہے، یعنی ریموٹ ٹیچنگ کی چنوتیوں کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کا سروے کرنا، تو یہ سروے اور سوال نامے کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح سے اپلائیڈ ریسرچ کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ کیس اسٹڈی ہے۔ کسی مخصوص امر یا سیاق و سباق کا گہرائی سے تجزیہ کرنا کیس اسٹڈی کہلاتا ہے۔ مثلاً بہترین طریقوں یعنی بیسٹ پریکٹسز کی نشاندہی کی غرض سے کسی کامیاب اسکول کا مطالعہ کرنا کیس اسٹڈی کہلائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ فلاں اسکول کی پرفارمنس کیوں بہت اچھی ہے، یا فلاں شخص کی پرفارمنس کیوں بہت اچھی ہے۔ وہی جب ہم فلاں شخص یا فلاں ادارے کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس امر کے لیے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، تو یہی بات، یہی امر، یہی تحقیق کے اسٹڈی کہلائے گی۔ اپلائیڈ ریسرچ کے طریقے میں اگلا طریقہ جو ہے وہ ہے پروگرام کی جانچ، تعلیمی پروگرام یا انٹرونشن کی مؤثریت کی جانچ کرنا۔
لٹریسی انٹرونشن پروگرام کی مؤثریت کا جائزہ لینا پروگرام کی جانچ کہلائے گی۔ مثلا طالب علم کی مصروفیت یعنی اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ اور اکتسابی نتائج کو بہتر بنانے میں ایک نیا تدریسی طریقہ جیسے فلپڈ کلاس روم کی تاثیر کا اندازہ لگانا یہ تعلیمی پروگرام کی جانچ کے زمرے میں آئے گا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے جو مثال دی کہ فلاں شخص کی یا فلاں اسکول کی پرفارمنس کیوں اچھی ہے، تو ہم نے پتہ لگایا تو دیکھا کہ وہاں پہ کسی ایک نئے طریقے سے پڑھا رہے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو فلپڈ کلاس روم کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اور بھی جگہوں کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ جہاں جہاں بھی فلپڈ طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہاں کے طلبہ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ تو یہی جب ہم فلپڈ کلاس روم کی تاثیر کا اندازہ لگا رہے ہیں یا جانچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ایک پروگرام کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مؤثریت کیسی ہے، یا جانچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہی پروگرام کی جانچ میں آئے گا اور یہ اپلائیڈ ریسرچ کے طریقوں میں شامل ہوگا۔ اپلائیڈ ریسرچ کی سائیکل کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے چلتی ہے یا کام کرتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے مسئلے کی شناخت کی جاتی ہے۔ اس مسئلے کا تعلق حقیقی دنیا سے ہوتا ہے، یعنی ہم ریئل ورلڈ کے جو مسائل ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیشہ ور افراد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نتائج کا نفاذ اور جدید میدانات وغیرہ یہ کہیں نہ کہیں اپلائیڈ ریسرچ کے عمل میں شامل ہیں۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ کے فوائد پر۔ اپلائیڈ ریسرچ پریکٹیکل پرابلم کا براہ راست حل فراہم کرتی ہے، نیز قابل عمل بصیرت فراہم کرتی ہے اور شمولیاتی اور کولیبریٹو ہوتی ہے۔ پریکٹیکل پرابلم کا براہ راست حل یعنی تعلیم میں حقیقی دنیا کی چنوتیوں کا حل فراہم کرتی ہے، مثلا کلاس روم مینجمنٹ کی مؤثر حکمت عملیوں پر تحقیق۔ اسی طرح سے قابل عمل بصیرت کی فراہمی اساتذہ اور پالیسی سازوں کے لیے عملی سفارشات پیش کرتی ہے، مثلا چھوٹے سائز کے کمرہ جماعت کے فوائد پر تحقیق۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت ساری جو ریکمنڈیشنز ہمارے سامنے ہیں اس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلبہ کی اسٹرینتھ کم ہو، یعنی ایک کلاس روم میں 50 طلبہ ہیں تو ان کو ایک ٹیچر ڈیل نہ کرے بلکہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں، اور ایک مناسب ریشیو خاص طور سے ایک استاد کے لیے 30 طالب علم کافی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں، یہ جو بصیرت ہمیں ملتی ہے یہ سب اطلاقی تحقیق کے ذریعے ملتی ہیں۔ تو اطلاقی تحقیق کا یہ فائدہ ہے کہ یہ پریکٹیکل پرابلم کا براہ راست حل فراہم کرتا ہے اور ایسی بصیرت فراہم کرتا ہے جو قابل عمل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کا تیسرا فائدہ شمولیاتی اور کولیبریٹو ہونا ہے کہ متعلقہ اور اطلاقی پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے ریسرچ کے عمل میں اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت کو یقینی بنانا۔ اپلائیڈ ریسرچ کے اگر حدود پر بات کریں تو تعمیم کی کمی کا امکان، سیاق و سباق کے عوامل، قلیل مدتی فوکس، یہ سب اپلائیڈ ریسرچ کے حدود میں شامل ہیں۔ اپلائیڈ ریسرچ کی حدود کے حوالے سے آئیے اب ان تینوں باتوں کو تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعمیم کی کمی کا امکان، نتائج اکثر کسی ایک مخصوص حالت کے مطابق ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسری سیٹنگ پر لاگو نہ ہوں۔ مثلا شہری اسکول میں کامیاب انٹرونشن دیہی اسکول میں کام نہیں کر سکتا، یعنی ہم نے کوئی انٹرونشن شہری اسکول میں کیا تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی چیز یا یہی بات یا یہی طریقہ دیہی اسکولوں کے لیے بھی کارگر اور مفید ثابت ہوگا۔ تو اس طرح سے جرنلائزیشن کی کمی ہوتی ہے۔ دوسری جو اس کی کمی ہے وہ ہے سیاق کے عوامل۔ نتائج مقامی حالات جیسے وسائل یا ثقافت سے متاثر ہو سکتے ہیں، مثلا ایک ملک میں مؤثر تدریسی طریقہ ثقافتی فرق کی وجہ سے دوسرے ملک میں کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ قلیل مدتی فوکس ہوتی ہے، جیسے اکثر طویل مدتی نظریاتی تفہیم پر فوری حل کو
ترجیح دی جاتی ہے۔ آئیے اب اطلاقی تحقیق کی خصوصیات اور حدود پر ایک ساتھ نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے پروز میں پریکٹیکل حل، جلد فائدہ، سماجی اثر شامل ہیں۔ اسی طرح سے حدود میں لمیٹڈ ڈیپتھ، شارٹ ٹرم فوکس اور تھیوریٹیکل نیگلیکٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، اس طرح سے آپ نے اطلاقی تحقیق کے بارے میں جانا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں عملی تحقیق یعنی ایکشن ریسرچ کے حوالے سے۔ ایکشن ریسرچ تحقیق کے لیے ایک عکاس اور شراکتی طرز رسائی ہے، جس کا مقصد عمل اور عکاسی کے تکراری سائیکل کے ذریعے پریکٹس کو بہتر بنانا ہے۔ یہ پیشہ ور افراد کو اپنے حالات کے مطابق مسائل کو حل کرنے میں فعال کردار ادا کرنے کے لائق بناتی ہے۔ آپ اس فنل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے پلان سولوشنز، امپلیمنٹ سولوشن، آبزرو آؤٹ کمز، ریفلیکٹ اینڈ امپروو۔ وہی باتیں اس تمہید میں کہی گئیں کہ ایکشن ریسرچ تحقیق کے لیے ایک عکاس اور شراکتی طرز رسائی ہے، جس کا مقصد عمل اور عکاسی کے تکراری سائیکل کے ذریعے پریکٹس کو بہتر بنانا ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں کہ آخر عملی تحقیق کے کیا کیا مقاصد ہیں۔ تو ایکشن ریسرچ کے مقاصد میں مقامی سیاق میں مخصوص مسائل کا حل شامل ہے۔ کسی خاص کلاس روم، اسکول یا کمیونٹی میں مسائل کو حل کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ مثلاً ایک استاد کا اپنے کلاس روم میں خلل ڈالنے والے رویے کو کم کرنے کے طریقوں کی تحقیقات کرنا۔ کہ ایک استاد نے دیکھا کہ اس کے کلاس روم میں بہت سارے ایسے رویے ہیں جو اس کی تدریس پر اثر ڈال رہے ہیں، خلل ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی تدریس بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس نے اس بات کی تحقیق کی کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اس طریقے کے رویوں کا سامنا اسے کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اس وجہ کا پتہ لگایا اور پھر اس مسئلے کے تدارک کے لیے کام کیا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ مقامی سیاق سے متعلق ہوا اور ایک مخصوص مسئلے کا حل نکالا گیا۔ تو یہی ایکشن ریسرچ ہے۔ اسی طرح سے ایکشن ریسرچ کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پیشہ ور افراد کو بااختیار بنایا جائے، جیسے اساتذہ کو محقق اور تبدیلی کا ذریعہ بننے کی ترغیب دینا کہ جو آج ہمارے سامنے مسئلے ہیں ہم خود اس کی تحقیق کریں، ہم خود اس کا پتہ لگائیں اور ہم خود ایسے خراب جو خلل ڈالنے والے رویے ہیں ان کو دور کریں اور ایسی اچھی تبدیلیوں کا ہم ذریعہ بنیں۔ تو اس کو اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسکول کی ٹیم باہمی تعاون کے ساتھ ایسی حکمت عملی تیار کر رہی ہے جس سے والدین اور استاد کے درمیان رابطے کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو اس طرح سے جب استاد اور والدین کا رابطہ بہتر ہوگا تو کہیں نہ کہیں دونوں اپنے آپ کو بااختیار اور اچھا محسوس کریں گے۔ تو اس طرح سے عملی تحقیق کا مقصد پیشہ ور افراد کو بااختیار بنانا بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں عملی تحقیق کی خصوصیات پر۔ عملی تحقیق کی ایک اہم خصوصیت کولیبریٹیو اور شراکتی ہے۔ اس تحقیق میں اساتذہ، طلباء اور دیگر اسٹیک ہولڈر سب شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جہاں پر اساتذہ، طلباء اور دوسرے اسٹیک ہولڈر مل کر کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مسئلے کو ہم فوری طور سے اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب کلاس روم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ منتظمین، اساتذہ اور طلباء سب مل کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک کاز کے لیے اس میں کام کیا جاتا ہے، اور ایک کاز کے لیے سب لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں تو اور اس کو جب دور کرتے ہیں تو یہی کہیں نہ کہیں عملی تحقیق کی خصوصیات میں شامل ہے یہ بات کہ کولیبریٹیو اور شراکتی ہونا۔ عملی تحقیق کی دوسری خصوصیت فوری اطلاق اور بہتری پر توجہ۔
اس کا مقصد عملی حل تیار کرنا ہوتا ہے جن کو فوراً نافذ کیا جا سکے۔ بہت مرتبہ کلاس روم میں جیسے کوئی مسئلہ ہو گیا، ہم نے اس کا حل نکالا اور پھر اس کے بعد اس کو فوری طور سے نافذ کر دیا، تو یہ فوری اطلاق اور بہتری پر توجہ عملی تحقیق کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے مسلسل اور تکراری یعنی کنٹینیوس اور ڈپلیکیشن۔ مسلسل اور تکراری منصوبہ بندی، عمل، مشاہدہ اور عکاسی کی سائیکل کی پیروی کرتا ہے۔ عملی تحقیق میں عکاسی سائیکل کی پیروی کی جاتی ہے کہ پہلے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں، پھر مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ریفلیکشن کے ذریعے سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس چیز کی منصوبہ بندی کی تھی، جس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے اقدامات کیا تھا، پھر وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سائیکل برابر چلتی رہتی ہے اور تب تک چلتی رہتی ہے جب تک کہ بہتری آ نہ جائے۔ تو یہ عملی تحقیق کی خصوصیت ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ایکشن ریسرچ میں استعمال ہونے والے طریقوں کے بارے میں۔ شراکتی ایکشن ریسرچ یعنی پارٹیسپیٹری ایکشن ریسرچ، یہ طریقہ تحقیقی عمل کے تمام مراحل میں اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرتا ہے۔ جیسا کہ ماضی کی مثالوں میں ہم نے بتایا، یہاں پر بھی ایک مثال ہے کہ اسکول کے ماحول کی بہتری، اساتذہ اور طلباء کے شراکت اور تعاون، یعنی اسکول کے ماحول کی بہتری کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اسکول کے ماحول کو بہتر بنایا جائے، تو اب اس میں تمام لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اساتذہ کیسے ڈسپلن رہیں، طلباء کو کن باتوں کو خیال میں رکھنا ہوگا، اور منتظمین کس طرح کا ماحول فراہم کریں۔ جب سب مل جل کر کوشش کرتے ہیں تب جا کر کے ایک اچھے ماحول کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو ایکشن ریسرچ کے طریقے میں شراکتی ہونا شامل ہے۔ کلاس روم پر مبنی تحقیق اساتذہ کی جانب سے ان کے کلاس رومز میں مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک استاد کا طلباء کے تعاون میں اضافہ کے لیے نشست کے مختلف زاویوں یعنی سیٹنگ ارینجمنٹ کے ساتھ تجربہ کرنا کہ کس طرح سے سیٹنگ ارینجمنٹ کو رکھا جائے کہ طلباء کا تعاون کلاس روم میں برقرار رہے اور بہتر رہے، یہی تجربہ کلاس روم پر مبنی تحقیق کہلائے گا۔ ایکشن ریسرچ میں استعمال ہونے والا تیسرا طریقہ ریفلیکٹیو پریکٹس ہے۔ نتائج کی بنیاد پر مسلسل ریفلیکشن اور ایڈجسٹمنٹ کی شمولیت۔ مثلاً ایک استاد کا ایک نئی تدریسی حکمت عملی کی تاثیر پر غور کرنا اور بہتری لانا۔ اسی طرح سے استاد کا کلاس روم میں طلباء کے اکتسابی نتائج پر ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن کے اثرات کا جائزہ لینا کہ استاد نے کلاس روم میں مختلف طریقہ کار سے تدریس کی، اب وہ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ کون سا طریقہ ہماری اس کلاس کے لیے یا ان طلباء کے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ تو جب وہ ان اثرات کا جائزہ لے گا تو اس میں کئی باتوں کو شامل رکھے گا، اس میں ریفلیکشن بھی ہوگا، تسلسل بھی ہوگا، ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگا۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹیو پریکٹسز کی مثال ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ایکشن ریسرچ کی خوبیوں پر۔ ایکشن ریسرچ کی پہلی خوبی پیشہ ور افراد کی بااختیاری، دوسری خوبی فوری اور سیاق پر مبنی حل کی فراہمی، تیسری خوبی تعاون کی حوصلہ افزائی یعنی انکریجمنٹ فار کولیبریشن۔ اب آئیے دیکھتے ہیں پیشہ ور افراد کی بااختیاری سے کیا مراد ہے۔ معلمین کو تحقیقی عمل کا حق دیتا ہے۔ مثلاً اساتذہ کا تبدیلیوں کے نفاذ میں زیادہ پر اعتماد، پرجوش اور حوصلہ افزا ہونا کہ اساتذہ نے دیکھا کہ کلاس روم میں اس طرح کا سیٹنگ ارینجمنٹ بہتر نہیں ہے، اس کو بدلنا ہوگا، تو اب استاد کے پاس کہیں نہ کہیں اس بات کا اختیار ہے کہ وہ
سیٹنگ ارینجمنٹ کو بدل سکے۔ تو اس طرح سے سیٹنگ ارینجمنٹ کی یہ دوسری مثال ہوئی، اور کہیں نہ کہیں یہ استاد کو بااختیار بناتی ہے۔ اسی طرح سے فوری اور سیاق پر مبنی حل کی فراہمی، یہ ایک مخصوص سیٹنگ میں موجودہ اور ابھرتے ہوئے مسائل کو حل کرتا ہے۔ مثلا استاد کا تحقیقی نتائج کی بنیاد پر اپنے تدریسی طریقوں کو تیزی سے ڈھال لینا عملی تحقیق کی خوبی میں شامل ہے۔ تعاون کی حوصلہ افزائی، اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کمیونٹی اور مشترکہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ایکشن ریسرچ کے حدود پر۔ نتائج کا عام نہ ہونا، حل اکثر ایک مخصوص سیاق کے مطابق بنائے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کہیں اور لاگو نہ ہوں۔ مثلا ایک کلاس روم میں کامیاب انٹرونشن کا دوسرے کلاس روم میں کام نہ کرنا۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی کلاس روم میں کوئی ایک مخصوص مسئلہ تھا، آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کوئی ترکیب سوچی، ایک کوئی ترکیب ڈھونڈی۔ مثال کے طور پر آپ کے کلاس روم میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ طلبہ لنچ کے بعد کلاس میں نہیں آتے تھے، تو آپ نے اس کے لیے کوئی ترکیب سوچی۔ آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے طلبہ کے ہاسٹل سے یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ تک بس کا انتظام آپ نے کرا دیا۔ اب اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ کی کلاس روم اب بھری بھری سی لگ رہی ہے۔ وہی طلبہ جو آفٹرنون میں نہیں آ رہے تھے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ چلا کہ یہ طلبہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ دوری زیادہ ہے اور گرمی کی شدت ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ بس کا انتظام کر دیا، تو اب آپ کی کلاس میں طلبہ آفٹرنون بھی آنے لگے۔ تو ضروری نہیں کہ دوسری جگہ بھی یہ طریقہ کارآمد ثابت ہو۔ مثال کے طور پہ کہیں اور بھی یہی صورتحال درپیش تھی، تو وہاں پر بھی بس چلائی گئی لیکن طلبہ نہیں آئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے پتہ لگائیں کہ طلبہ کس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد عملی اقدام کیا جائے۔ تو اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو ایکشن ریسرچ کے حدود میں یہ بات شامل ہے کہ اس کے نتائج کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں، عام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کمٹمنٹ اور کولیبریشن، وقت طلب ہونے کے ساتھ اس میں زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اساتذہ کا تحقیق کو اپنی تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ توازن قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ اوور برڈنڈ ہوتے ہیں، اساتذہ کے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی تدریس بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ آج کل ہیومن ریسورسز کی کمی کی وجہ سے جہاں اساتذہ ایک طرف کلاس روم لے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف بہت سارے دوسرے کام بھی کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے کام نہیں بھی کرنے ہیں تو اساتذہ کو اپنی تحقیق بھی کرنی ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں کام کو دیکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کمیٹڈ رہیں، پرجوش رہیں اور کولیبریشن کے ذریعے سے اچھے طریقے سے آپ کام کر سکیں۔ تو اسی لیے ان دونوں کے درمیان توازن کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو اس طرح سے یہ وقت طلب ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ وسائل کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک استاد اپنی تحقیق کے لیے کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں جہاں وہ ایک طرف یہ مسئلہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ کلاس لے یا تحقیق کرے، تو دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس وسائل اور فنڈ وغیرہ کی کمی ہوتی ہے یا اختیارات وغیرہ کی کمی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تو خاص طور سے ایکشن ریسرچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر انتظامیہ نے اس کو پرمیشن نہیں دی اس کام کے لیے یا اس کے اوپر سے برڈن کو کم نہیں کیا گیا تو وہ اس کام کو نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں کہیں نہ کہیں ایکشن ریسرچ کے حدود میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے ایکشن ریسرچ کی جو تیسری لمیٹیشن ہے وہ ہے تعصب کا خطرہ، یعنی جانبداری کا خطرہ۔ محقق ریسرچ کو معروضی بنانے کی غرض سے
مسئلے کے بہت قریب ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کلاس کے کسی مسئلے پر غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں یا اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم جب تک قریب نہیں جائیں گے، تمام طلبہ سے بات نہیں کریں گے، ایک ایک پہلو کو دیکھیں گے نہیں، تمام باتوں کا تجزیہ نہیں کریں گے، تب تک ہم پورے مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہی قربت کہیں نہ کہیں تعصب اور جانبداری کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ ایکشن ریسرچ کے حدود میں آئے گا۔ تو اس طرح سے اگر ہم غور کریں یا کوشش کریں کہ کیسے دونوں کے درمیان توازن کو برقرار رکھا جائے، یعنی خوبیوں اور حدود کے درمیان توازن کو کیسے قائم کیا جائے یا کس طرح سے قائم کیا جائے، اگرچہ عملی تحقیق عام نتائج پیدا نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ مقامی طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ نتائج آپ کے جنرلائز ہوں چاہے نہ ہوں، آپ کو عملی تحقیق کرنے چاہیے، اس لیے کہ جو آپ کے اپنے مسائل ہیں اس کا حل بے حد ضروری ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو آپ کے اپنے مقامی طریقے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی مؤثر اور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً ایکشن ریسرچ کا وسیع پیمانے پر انفرادی کلاس روم میں تدریسی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال۔ ناظرین، آئیے اب بنیادی، اطلاقی اور عملی تحقیق کا موازنہ کرتے ہیں۔ مقصد کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بنیادی تحقیق کا مقصد علم کی تشکیل ہوتا ہے، یعنی نظریات کا قیام، نئے علوم کی تشکیل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اطلاقی تحقیق کو دیکھیں تو اس میں عملی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عملی ریسرچ یعنی ایکشن ریسرچ کا مقصد پریکٹس میں بہتری ہوتا ہے۔ توجہ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بنیادی تحقیق نظریات پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جبکہ اطلاقی تحقیق پریکٹیکل پر اور ایکشن ریسرچ سیاق سے متعلق ہوتی ہے۔ ان تینوں کے طریقہ کار پر اگر ہم بات کریں تو بنیادی تحقیق میں ایکسپیریمنٹل اور نظریاتی طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، جبکہ اپلائیڈ ریسرچ میں سروے اور کیس اسٹڈی وغیرہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جبکہ عملی ریسرچ شراکتی اور ریفلیکٹیو ہوتی ہے۔ عمومیانے کے امکانات کی اگر بات کی جائے تو بنیادی تحقیق سب سے اچھے طریقے سے، سب سے اعلیٰ طریقے سے اس کے نتائج اور نظریات کی تعمیم کی جا سکتی ہے، اس کے نظریات اور اصول جنرلائز کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اطلاقی تحقیق اوسط اور عملی تحقیق سب سے کم۔ جیسا کہ آپ نے آخر کی مثال میں دیکھا بھی تھا، ایک کلاس روم پر جب ہم ریسرچ کر رہے ہیں، دوسری سیٹنگز میں ہم اس کے نتیجوں کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر غور کریں یا سمجھیں تو کہیں نہ کہیں عملی ریسرچ جو ہے وہ جنرلائزیشن کے معاملے میں سب سے کمزور ہے۔ کی اسٹیک ہولڈرز کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بنیادی تحقیق میں صرف محقق کام کو انجام دیتا ہے، جبکہ اطلاقی تحقیق میں محقق اور پالیسی میکر دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے عملی تحقیق میں پیشہ ور افراد اور اساتذہ شامل ہوتے ہیں۔ تحقیق کرتے وقت کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مثلاً کون سی تحقیق کے لیے کون سی قسم درست ہوگی، صحیح قسم کا انتخاب تحقیق کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تحقیق کی قسم کے انتخاب میں کن چیزوں کو غور کرنا ہے، کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے اگر ہم ان چیزوں کا انتخاب کریں، تحقیق کی قسم کا انتخاب کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مؤثر اور کارگر ثابت ہوگی۔ تحقیق کی قسم کے انتخاب میں 4 عوامل ہیں۔ پہلا، تحقیق کے سوالات اور مقاصد۔ ہمیں تحقیق کی قسم کا انتخاب کرتے وقت پہلے اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ تحقیقی سوالات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور کن مقاصد کے تحت تحقیق کی جانے والی ہے، یا کن مقاصد کو ذہن میں رکھ کر تحقیق
کی جائے گی۔ اسی طرح سے دوسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے زیر مطالعہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، کہ آپ جس مسئلے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس عنوان کے تحت آپ تحقیق کی جا رہے ہیں، وہ کس نوعیت کا ہے۔ اسی طرح سے اس بات پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس دستیاب ہیں وہ کیسے ہیں اور اس میں وقت کتنا لگے گا۔ اور چوتھا جو عنصر ہے وہ ہے مطلوبہ اثر اور آڈینس۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم تحقیق کی قسم کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم ایک اچھی اور صحیح قسم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کا مقصد ایک نیا نظریہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے بنیادی تحقیق مناسب ہے، کہ اگر محقق یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی نظریہ قائم کرے گا، وہ کوئی اصول وضع کرے گا، تو ایسی صورت میں محقق کو بنیادی تحقیق کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر محقق کا مقصد کسی خاص مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے اطلاقی تحقیق سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی مخصوص سیاق میں پریکٹس کو بہتر بنانا ہے یا کوئی خاص مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کے لیے عملی تحقیق مثالی ہوگی۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں تحقیقی سوالات پر۔ بنیادی تحقیق کی اگر بات کریں تو اس طرح سے سوال بنائے جانے چاہیے: دوسری زبان سیکھنے میں کون سے علمی عمل شامل ہیں؟ اطلاقی تحقیق کے سوال کو اگر دیکھیں تو اس طرح سے ہونے چاہیے کہ سائنس کی کلاسوں میں طالب علم کی مصروفیت کو بہتر بنانے میں گیمیفیکیشن کتنا مؤثر ہے۔ اسی طرح سے عملی تحقیق گریڈ 5 کے کلاس روم میں پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ہدایات کو کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، تعلیمی تحقیق کے تحت ہم نے جانا بنیادی تحقیق، اطلاقی تحقیق، عملی تحقیق اور ان کے مقاصد، خصوصیات، فوائد اور حدود کو۔ اسی طرح سے بنیادی تحقیق کے بارے میں ہم نے الگ سے جانا کہ بنیادی تحقیق بنیادی علم پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، کسی اصول کو وضع کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، اور یہ وقت طلب اور زیادہ وسائل اس میں درکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اطلاقی تحقیق میں ہم نے دیکھا کہ اس کا مقصد عملی مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے اور نوعیت کے اعتبار سے یہ کولیبریٹو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایکشن ریسرچ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس میں ریفلیکشن اور عمل کے ذریعے مشق کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، اور اس میں اساتذہ، طلباء اور منتظمین سب مل کر کام کرتے ہیں۔ سب اساتذہ، طلباء اچھے طریقے سے کسی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تحقیق کی قسم کا انتخاب تحقیقی سوال، سیاق اور مطلوبہ اثر پر منحصر ہے۔ ناظرین، آج ہم نے تعلیمی تحقیق کے حوالے سے گفتگو کی، اور تعلیمی تحقیق میں ہم نے بنیادی تحقیق، اطلاقی تحقیق اور عملی تحقیق کے حوالے سے گفتگو کی۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔